بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قریش کی تکذیب۔ صبح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واقعہ قریش کے سامنے بیان کیا۔ وہ سن کر حیران ہوئے، کسی نے تعجب سے سر پر ہاتھ رکھا اور کسی نے تالیاں بجائیں اور مذاق اڑایا۔ پھر بغرض امتحان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیت المقدس کے متعلق سوالات کرنے اور علامتیں پوچھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظروں کے سامنے کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو دیکھتے جاتے اور کفار کے سوالات کے جوابات دیتے جاتے۔ پھر قریش نے راستے کا حال اور اپنے قافلے والوں کی نسبت بعض باتیں دریافت کی اور صحیح جواب پا کر خاموش ہو گئے۔ قافلے والوں نے بھی آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیانات کی تصدیق کی۔ اس طرح زبانیں بند ہو گئیں، مگر دل یہی سوچتے رہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہوا۔ کچھ لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور کہا، کیوں صاحب، اپنے دوست کی بھی کچھ خبر ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں بیت المقدس سے ہوتا ہوا آسمانوں کی سیر کر آیا اور ایک آن میں بحالت بیداری، جنت، دوزخ سب کچھ دیکھ آیا ہوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے تو بالکل سچ ہے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب اور تصدیق کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قابل فخر لقب عطا فرمایا۔ مدینہ منورہ اور انصار۔ آفتاب کی روشنی دور پہنچ کر تیز ہوتی ہے، شمیم غل باغ سے نکل کر عطر فشاں بنتی ہے۔ آفتاب اسلام طلوع مکہ میں ہوا، لیکن کرنیں مدینے کے افق پر چمکی۔ مدینے میں قوم یہود کے علاوہ دو بت پرست قبیلے اوس اور خزرج آباد تھے۔ ان کا قدیمی مسکن یمن تھا اور یہ دونوں قبیلے اگرچہ ایک دادا کی اولاد تھے، لیکن باہمی ایسی نااتفاقیاں پھیل گئی تھیں جن کے سبب ہمیشہ باہم لڑتے اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے رہتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ حج کے زمانے میں جب مکہ کی گرد و پیش کے قبائل حج کے لیے مکہ میں آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس جا کر تبلیغ اسلام فرمایا کرتے تھے۔ قبیلہ اوس و خزرج کے لوگ بھی زمانہ قدیم کی رسم کے مطابق حج کے لیے مکہ آیا کرتے تھے۔ سن 1190 میں ایسے مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقبہ پہاڑ کے قریب مدینے کے رہنے والے چند خزرجی لوگوں سے ملے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤثر باز کو کان لگا کر بڑے غور سے سنا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فصاحت اور راست گفتاری نے اپنا اثر دکھایا اور وہ 6 کے 6 حضرت سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے اور ایمان کی دولت لازوال سے مالا مال ہو کر واپس ہوئے۔ دوسرے سال یہ اہل یثرب پھر مکہ میں آئے اور اس مرتبہ یثرب کی 6 مشہور قوموں کی طرف سے 6 آدمی اپنے ساتھ لیتے ہوئے آئے اور اسی جگہ پر جہاں وہ پہلے 6 آدمی ایمان لائے تھے یہ 6 بھی داخل اسلام ہوئے، یعنی سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی۔ اس بیعت کا نام بیعت العقبۃ الاولہ ہے۔ جو اقرار ان لوگوں نے کیا تھا وہ یہ ہے کہ ہم لوگ کسی کو اللہ کا شریک نہ بنائیں گے، چوری، زناکاری اور اولاد کے قتل سے باز آئیں گے، کسی کی چغلی اور شکایت نہ کریں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات کو حق مانا کریں گے اور خوشی و غم میں ان کے شریک حال رہیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ کر دیا کہ مدینے میں جا کر لوگوں کو قرآن کی تعلیم اور دین کے احکام سکھائیں۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ پہنچ کر اسد بن زرارہ کے مکان کو مرکز بنا کر دین کی تبلیغ شروع کر دی۔ جزاک اللہ۔